أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी ना सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذوالجلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائی، جھکنا نصیب فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا. یا اللہ تیرا شکر شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کی اس محفل میں کچھ لوگ بہت پہلے سے ہیں، کچھ لوگ کچھ عرصے سے ہیں، کچھ لوگ پہلے بھی مراقبہ کرتے رہے ہیں، کچھ لوگ اس سفر میں کافی عرصے سے چل رہے ہیں. لیکن اللہ کی طرف جانے والے راستے میں کوئی نیا اور کوئی پرانا نہیں ہوتا. ہر شخص اس جگہ سے سفر شروع کرتا ہے جہاں آج اس کا دل موجود ہو. اس لیے آج اپنے اوپر کسی خاص کیفیت کا دباؤ نہ ڈالیں، نہ کسی منظر کو زبردستی بنانا ہے، نہ کسی آواز کو لازماً سننا ہے، نہ کسی غیر معمولی احساس کا انتظار کرنا ہے. صرف حاضر ہونا ہے اپنے دل کے ساتھ، اپنی سانسوں کے ساتھ اور اللہ کی طرف جانے والی ایک پاک نسبت کے ساتھ. اب جہاں بیٹھے ہیں اپنے بیٹھنے کو آرام دہ کر لیں، کمر کو سہارا دے سکتے ہیں، کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، ہاتھوں کو نرمی سے رکھ دیں. آنکھیں بند کرنا آسان ہو تو بند کر لیں، اگر آنکھیں بند کرنے میں دقت ہو تو نگاہیں نیچی کر لیں. اب ایک نرم اور گہری سانس لیں اور آہستہ آہستہ چھوڑ دیں. پھر ایک سانس لیں اور چھوڑ دیں. محسوس کریں کہ ہر سانس کے ساتھ جسم کا بوجھ کم ہو رہا ہے. پیشانی نرم ہو رہی ہے، آنکھوں کے گرد کا تناؤ کم ہو رہا ہے، کندھے ہلکے ہو رہے ہیں،
آپ کو اپنی سانس بدلنی نہیں، صرف اسے محسوس کرنا ہے۔ سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عطا بن کر آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ مراقبے میں دل کو ایک سمت درکار ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان بیک وقت بہت سے خیالات کے ساتھ چلتا ہے تو اس کا دل تھک جاتا ہے، لیکن جب کسی ایک پاک نسبت کا ہم سفر بن جائے تو توجہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنے مرشد، اپنے شیخ، اپنے استاد یا اس نیک رہنما کی نسبت کو یاد کریں گے جس نے ہمیں اللہ، رسول اللہ کا ذکر، دعا یا اصلاح کی طرف بلایا۔ یہاں ایک بات دل میں واضح رکھے، مقصد کسی شخصیت پہ رک جانا نہیں، مقصد اس نسبت کے ذریعے اس تعلیم، اس ادب اور اس راستے کو یاد کرنا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ تصور مرشد سے مانوس ہیں وہ اپنے شیخ یا استاد کو یاد کریں، جو نئے ہیں وہ کسی تصویر کو زبردستی بنانے کی کوشش نہ کریں، صرف ان کی کوئی نصیحت یاد کر لیں، ان کی آواز کا کوئی نرم جملہ، ان کی دعا، ان کا محبت بھرا انداز یا وہ لمحہ جب ان کی کسی بات نے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ بس اسی ایک خیال کو آج اپنا ہم سفر بنا لے۔ اب اپنے دل میں ایک پرسکون جگہ کا تصور کرے۔ یہ مسجد کا کوئی گوشہ ہو سکتا ہے، ذکر کی محفل ہو سکتی ہے، ایک سادہ سا کمرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ نے اپنے استاد کی صحبت میں سکون محسوس کیا تھا۔ اس جگہ کو بہت تفصیل سے بنانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا محسوس کریں کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ اب اپنے مرشد یا استاد کی موجودگی کو ان کی ظاہری شکل سے زیادہ ان کی تعلیم کے ذریعے محسوس کریں۔
اللہ یاد کرے جو بار بار آپ کو سنبھالتا ہے۔ شاید وہ کہتے ہوں اللہ کو یاد رکھو، دل صاف رکھو، کسی کا دل مت توڑو، درود شریف سے جڑے رہو، اپنے نفس کو دیکھو، اللہ سے مایوس نہ ہونا، ان میں سے کوئی بھی جملہ منتخب کر لو۔ اور اسے دل میں آہستہ آہستہ دہراؤ۔ اب محسوس کریں کہ وہ جملہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں آ رہا، بلکہ آہستہ آہستہ دل میں اتر رہا ہے۔ پہلی مرتبہ وہ ایک لفظ تھا، دوسری مرتبہ ایک خیال بن گیا، تیسری مرتبہ ایک احساس بن گیا، اور اب وہ آپ کی نیت بن رہا ہے۔ صرف اتنا محسوس کریں کہ ایک نیک شخص کی دعا اور نصیحت آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ پہلے سے اس نسبت میں چل رہے ہیں وہ اپنے دل میں یہ نیت کریں میں اپنے مرشد کی اچھی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتا ہوں۔ میں صرف سننا نہیں چاہتا، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اور جو لوگ اس سفر میں بہت آگے ہیں وہ تصور کی ظاہری صورت کو آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ دیں، شخصیت سے تعلیم کی طرف آئیں، تعلیم سے عمل کی طرف، عمل سے اخلاص کی طرف، اور اخلاص سے اللہ کی طرف، کیونکہ سچی نسبت وہ ہے جو انسان کو اپنے ساتھ نہیں باندھتی بلکہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اب اپنے مرشد یا استاد کی وہ نصیحت دل میں رکھیں اور اپنی توجہ اپنی سانس کی طرف لے آئیں۔ سانس اندر آئے، دل میں کہیں اللہ، سانس باہر جائے دل میں کہیں ہو، پھر سانس اندر اللہ، سانس باہر جائے ہو اللہ،
محسوس کرے۔ مرشد کی نصیحت نے آپ کو ذکر کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اب دروازے کے آگے صرف اللہ کا نام۔ آہستہ آہستہ تمام ظاہری مناظر کو ہلکا ہونے دیں۔ کمرہ پیچھے رہ جائے، محفل پیچھے رہ جائے، شخصیت کا تصور بھی نرم ہو جائے۔ لیکن ان کی دی ہوئی تعلیم آپ کے دل میں چراغ کی طرح باقی رہے، اور اس چراغ کی روشنی میں دل کہتا رہے، اللہ 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 اللہ۔ اب اپنی دھڑکن کو محسوس کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی لفظ سنائی دے، صرف یہ نیت کافی ہے کہ میرا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے۔ ہر دھڑکن امانت ہے، ہر سانس دعوت ہے، ہر لمحہ واپسی کا راستہ۔ اب اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر میرے مرشد یا استاد اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوتے تو وہ میری زندگی میں کس ایک تبدیلی سے خوش ہوتے؟ شاید وہ چاہتے میں کسی کو معاف کر دوں، میں نماز میں پابندی اختیار کر لوں، میں درود شریف پڑھتا رہوں، میں غصہ کم کر دوں، میں کسی کا حق واپس کر دوں، میں اپنی زبان کی حفاظت کروں، یا میں اللہ سے اپنا تعلق سچا کر لوں۔ صرف ایک عمل منتخب کر لیں، بہت بڑا وعدہ نہیں، ایک چھوٹی مگر سچی نیت۔ دل میں کہیں، یا اللہ، میں اس نسبت کو صرف تصور نہیں بناؤں گا، میں اسے عمل بناؤں گا۔ اب اپنی سانس کو دوبارہ واضح طور پہ محسوس کریں۔ جسم کو محسوس کریں، کرسی، زمین یا بستر کے سہارے کو محسوس کریں۔ اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا حرکت دیں۔ لیکن آنکھیں ابھی ایک لمحہ بند رہنے دیں، اور دل میں یہ بات رکھیں، مرشد راستہ دکھاتا ہے، لیکن چلنا ہمیں ہوتا ہے۔ مرشد چراغ دیتا ہے، لیکن دل کو روشن ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ مرشد ذکر کی طرف بلاتا ہے،
لیکن ذکر کو زندگی بنانا ہمیں ہوتا ہے، اور سچی نسبت کی پہچان یہ ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ عاجز، زیادہ مہربان، زیادہ باادب ہو جائے اور اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ اب آہستہ سے آنکھیں کھولے اور اس سکون کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ دعا ہے، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی سچی صحبت اور پاک نسبت عطا فرما۔ ہمارے مرشدین، اساتذہ اور رہنماؤں کی جائز اور اچھی تعلیمات کو ہمارے دلوں میں زندہ فرما۔ ہمیں شخصیات میں رک جانے کی بجائے ان کی رہنمائی کے ذریعے اپنی طرف پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تصورات کو پاک، ہماری نیتوں کو خالص، ہماری زبان کو ذکر والا اور ہمارے کردار کو محبت والا بنا۔ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ادب اور اتباع عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے غفلت، تکبر، نفرت اور بے سکونی دور فرما۔ ہماری ہر سانس کو ذکر، ہر نسبت کو ہدایت، ہر صحبت کو اصلاح اور ہر عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو رحیم، تو کریم، تو ستار، تو غفار، تو ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ جو اس ذکر کی محفل میں جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا عطا فرما۔ جو رزق کی تنگی میں ہیں انہیں وافر رزق عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو ہر وقت کرم فرمانے والا ہے، تو ہمیں شکر گزار زندگی اور ہر وقت شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمیں آسانیاں عطا فرما رہا ہے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔